رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں اپنے نفس میں۔ تو یہ بھی اچھا طبقہ ہے ان دو کے مقابلے میں کہ اس میں کم از کم نفس پرستی تو نہیں ہے، یعنی میری زندگی میرے رب کے لیے، میری موت میرے رب کے لیے۔ فرماتے ہیں مرحباً بنور الوجود و سر کل الموجود، شمس الشموس و بدر البدور، نور الانواری و سر الاسرار، سیدی و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مرحباً بنور الوجودی و سر کل موجود، خوش آمدید وجود کے نور اور ہر موجود کے راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شمس شموسی و بدر البدور، سورجوں کے سورج آپ کی ذات ہے، چاندوں کے چاند اللہ نے آپ کی ذات کو بنایا ہے۔ نور الانواری و سر الاسرار، چیزوں کے راز، کائنات کا راز بھی آپ کی ذات ہے اور انوار کا نور بھی اللہ نے آپ کی ذات کو بنایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، آپ سے بھی گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے۔ گھر بھی سجا رہے ہیں، گلیاں بھی سجائی ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، محافل کا اہتمام و انصرام بھی کر رہے ہیں، نعتیں بھی سن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق باہر کے ساتھ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اندر کے ساتھ یعنی ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ تو اپنے باطن کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مضبوط کریں۔ مثلا یہ 12 دن ہیں تو روزانہ 1000 بار کم از کم درود پاک پڑھیے، سیدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ درود پڑھ کر سوئیں اس آس کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں اور ہمیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیں۔ اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور درود پاک اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول، وصل کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ کل الہموم تزول بالصلاۃ علی الرسول، کل غم غلط ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کس سبب سے؟ بالصلاۃ علی الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، فرائض و واجبات کی پابندی کیجئے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتیے، اور کوشش یہ کریں کہ اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کلام کیا کرتے تھے تو آقا کریم کے حسن کلام کو اپنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا تناول کیا کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن طعام کو اپنائیں۔ اسی طرح جتنی بھی عادات ہیں، عادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں آپ کی شفقت ہے، آپ کے مزاج کی نرمی ہے، آپ کا امت سے پیار ہے، آپ کا لوگوں میں محبت عام کرنا ہے، آپ کا لوگوں سے نفرتوں کو لوگوں کے درمیان سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، یہ وہ عادات ہیں جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت۔ میں نے جب یہ ربیع الاول شروع ہونے والا تھا، اس سے 2 جماعت المبارک پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا خطابات جماعت المبارک میں، کہ ہر خطاب جمعہ میں ایک عادت مصطفیٰ کریم کا بیان کرتا ہوں، اور اسی ایک عادت پر پورا خطاب ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے اپنائیں اور ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے معاملات میں بہتری اور تبدیلی آ سکے۔ چونکہ کامیاب لوگ اور نجات یافتہ لوگ وہی ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کچھ روز پہلے کہ الرجال اربعۃ، لوگ جو ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا رجل یموت فی نفسہ، ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں اپنے نفس میں، یعنی نفسانی خواہشات میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی میں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ سب سے ان 4 طبقات میں
نچلے درجے کا طبقہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے اندر مر ہی گئے، جان سے بھی گئے، پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ فرمایا رجل یحیا لنفسہ، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن لنفسہ ہی، اپنے نفس کے لیے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو خواہش ہے بس اس خواہش کو پورا کریں، اور اگر خواہش کو پورا کرنے میں اللہ رسول کے احکامات کا ترک بھی ہو جائے، ان سے حکم عدولی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی برا طبقہ ہے کہ نفس کے بندے بن گئے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رب کے بندے ہوں۔ تیسرا طبقہ فرمایا رجل یحیا لفکرہ، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زندگی گزارتا ہے اپنی فکر کے لیے، یعنی اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، اس کا تعلق فکر سے ہوتا ہے، درس و تدریس سے ہوتا ہے، لیکن وہ اسی کو مقصود سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اچھا طبقہ ہے ان دو کے مقابلے میں کہ اس میں کم از کم نفس پرستی تو نہیں ہے، لیکن اس میں بعض اوقات شیطان بد نیتی ڈال دیتا ہے کہ میں کتاب اس لیے لکھوں کہ میں مصنف بن جاؤں، میں تدریس اس لیے کروں کہ میں مدرس بن جاؤں، میں علم اس لیے حاصل کروں کہ میں عالم بن جاؤں، میں افتاء کا کورس اس لیے کروں کہ میں مفتی بن جاؤں۔ یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی بربادی کا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ جو سب سے اعلیٰ ہے، فرمایا رجل یحیا لربہ، یعنی وہ طبقہ جو جیتا ہے اپنے رب کے لیے، یعنی میری زندگی میرے رب کے لیے، میری موت میرے رب کے لیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے قلب کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، امت میں پیار بانٹیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی کا دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تو آپ سوچئے کہ ہمارا معاشرہ کتنا عظیم معاشرہ ہوگا۔ تو جتنے بھی احباب اس سال 1500 سالہ تمام کے تمام جشن ولادت منا رہے ہیں، تو آپ نے اور میں نے بھی، یہ میرے لیے بھی ہے کہ ہم نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور آقا کریم کے نور سے، آپ کی روحانیت سے، آپ کی نگاہ کرم سے اپنے اندر کی کالک کو ختم کریں گے، اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم کریں گے، اپنے دل کو منور کریں گے۔ اور جب دل منور ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ فلسفہ حیات بدل جاتا ہے۔ تو سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔